السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میراث کا لیکچر ہم سن رہے، تو نیکسٹ اسٹیپ پر چلتے ہیں. اس میں ساری فیملی کے مشورے سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سعدیہ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ میں نے فائل تو سینڈ کر دی ہے نائلہ، میں نے فائل سب کو سینڈ کی ہے. کہ آپ لوگوں کو فائل نہیں ملی ہے میراث کی؟ سوری، اپنی زندگی میں. تو یہ تو رسادیہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا نا کہ دوسرے بچوں کو مکمل محروم نہیں کر سکتے، تو دوسروں کے لیے بچا کر دوسروں سے مشورہ ان کی خوشی کے ساتھ آپ ایک بچے کے لیے جس کے ساتھ کوئی اسپیشل پرابلم ہے اس کے لیے اس کو کچھ دے سکتے ہیں. اچھا، سیم کوشچن فرام. اچھا ٹھیک ہے. تو حضرا یہی بات ہے کہ ماں دیکھیں، ماں کو کچھ دینا چاہ رہا ہو انسان کہ بھائی باپ نہیں ہے، ماں اکیلی موجود ہے، اور تو ماں کے لیے تو انسان کتنا بھی دے دے. ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں کہ سارا مال ماں کو دے کر چلے گئے اور وارثوں کو کچھ نہیں دیا. لیکن اپنی زندگی میں انسان اپنے ماں باپ کو کچھ بھی دیتا ہے تو وہ اس کے لیے اجر کا سبب ہے، اور اس میں کوئی ایکوالٹی کا چکر نہیں ہے. تو اپنی ماں کے لیے انسان کچھ سیٹ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے انشاءاللہ. بلکہ اجر ہے اس میں، صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے. تو ماں کے لیے دینا صدقہ بھی ہے، انسان کو اس کا صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا. کہ یہ جیسے آپ نے اللہ کے نام پر جسے دے دیا، حالانکہ آپ ماں کو تو انسان اللہ کے نام پر نہیں دیتا. یعنی کہ ہم صدقہ، ہم جو جس سینس میں صدقہ بولتے ہیں اس طرح تو ہم نہیں کرتے کہ ماں کو تو انسان اپنے دل سے اپنا تحفہ دیتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ تو نہیں دیتا نا. لیکن ماں کو دینا اجر ہے، ثواب ہے. لیکن یہ نہیں کہ انسان سارا مال دے دے. ہاں، لیکن ماں کے لیے فکر ہو انسان کو تو اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی ایکوالٹی کی ضرورت نہیں ہے. نہ اولاد کی اجازت کی ضرورت ہے. ایز لانگ ایز اولاد کا سارا حق نہیں مار دیا اور اولاد کے لیے کچھ بچایا نہیں، وہ نہیں کر سکتے آپ. بات کلیئر ہے؟ ذرا سمجھ میں آئی یا یہی سوال تھا آپ کا؟ اچھا. اپنی لائف میں آپ کی مدر سب کو گفٹ دینا چاہ رہی ہیں اپنی لائف میں، تو اس کو شی ہیز ٹو گیو ایکولی ٹو ایوری ون. اپنی لائف میں وہ سارا مال اگر اپنے دینا چاہتی ہے تو ایکولی دے گی. اپنے لیے تھوڑا سا جو بچانا ہے تاکہ انسان خود مجبور نہ ہو جائے، لیکن پھر ایکولی اس کو دینا پڑے گا. ذرا بات سمجھ میں آ گئی؟ جی الحمدللہ. اچھا، اب دوسرا سوال ہے کہ ایک منٹ میں مجھے ذرا پیچھے اسکرول کر کے جانا پڑ رہا ہے. ناہید کیا نہیں، مرنے سے پہلے وصیت آپ ورثہ کے لیے نہیں کر سکتے ناہید. کہ اگر آپ کے بیٹے بیٹیوں کو آپ یہ وصیت نہیں کر سکتے کہ دیکھو میرے فلاں بھائی کو زیادہ دے دینا اور تم لوگ کم لینا، یہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ لا وصیت لوارث، صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے بخاری میں کہ جو آپ کے وارث بننے والے ہیں آپ کے موت کے بعد، آپ ان میں سے کسی ایک کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ان کے حق میں. ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی میں ظاہری باتیں جیسے دینا ہے تو پھر وہ سارے بہنوں بھائیوں کو خوش کر کے اور ان سے بہت احتیاط کے ساتھ کہ وہ کوئی بھی پریشر میں آ کر نہ کرے، آپ ان کو کچھ دیتا چاہے تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسے نہیں کہ سارے لوگوں کو آپ اس سے ناراض کر دیں، دوسرے بہن بھائی اس سے نفرت کرنے لگے یا حسد کرنے لگے. کہ ایسا اس لیے کہ اولاد کے اندر ماں باپ کے غلط فیصلوں سے ان کا آپس کا تعلق خراب ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ گئی ناہید؟ اوکے الحمدللہ. تو اب میرے خیال سے کسی کا کیا زندگی میں دے دینا ہے، تو اب انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی. اور دیکھیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے
انسان اپنا سارا مال زندگی میں بانٹ دیتا ہے اگر اولادوں میں اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا، یہ بہت وائز چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام اس کی ہمیں حکمت نہیں سکھاتا. کیوں؟ ٹھیک ہے کہ انسان پھر خود مجبور ہو کہ پھر اس کو دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انسان کو اپنا مال جو ہے سارا نہیں لٹا دینا چاہیے، چاہے اولاد کو بھی دے دے. اپنے لیے ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ خود کفیل رہے خود. ہاں ٹھیک ہے، اولاد کو کے ساتھ فراضی کرے، فیاضی کرے. اگر بہت مال ہے اس کو اولاد کو اپنی زندگی میں اگر دیتا ہے ایکولی انصاف کے ساتھ دیتا رہے، لیکن اپنے آپ کو کنگال کر کے نہ دے دے سارا مال. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ الحمدللہ. تو اب جتنا کچھ کیا ہم نے اس کا کوئک میں سمری دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں فریش رہے. کہ ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ یہ جو ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں اس علم کو. اور اس کے فرائض کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے اس علم کے خود ہی اس کے حصے خود مقرر کر دیے. باقی جتنے بھی قوانین ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیلات نہیں بتائی، مگر اس کی تفصیلات بتا دی اور اللہ نے حصے مقرر کر دیے. پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ شرطیں ہیں جس کی وجہ سے وارث کو ورثہ مل سکتا ہے. اور ان شرائط میں کیا ہے کہ موت جو ہے ثابت ہو کہ جو انسان مر گیا ہے، اگر انسان لاسٹ ہے تو اس صورت میں انف ٹائم ہو گیا اور قانونی طور پر اس کو موت کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ ہاں یہ انسان اب مر گیا ہے، تو پھر اس کا ورثہ تقسیم ہوگا. یہ نہیں کہ انسان 2 دن غائب ہوا اور اس کا ورثہ تقسیم ہو گیا، ایسے نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے علماء نے کچھ مقرر کیے کہ اتنے سال تک غائب ہو تو پھر ہو سکتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور پھر جو موت کے وقت وارث کی زندگی ضروری ہے، چاہے 2 منٹ ہو چاہے 1 منٹ ہو، لیکن وارث زندہ ہوگا تو حصہ بنے گا، ورنہ اس کا حصہ نہیں بنے گا. ہم نے یہ پڑھا. اور پھر کوئی بھی رکاوٹ والی چیز نہ ہو، یعنی کہ قتل نہ کیا ہو وارث نے اپنے موروث کو، نہ وہ کافر نہ ہو. کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے اسلام میں. پھر غلام نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں نہ ہو تب ورثہ ملے گا. اور نکاح کی نسبت سے سببی طور پر انسان وارث بنتا ہے ایک دوسرے کا، یا پھر نسب کی وجہ سے بنتا ہے. اور شوہر اور بیوی کا حصہ پہلے نکالا جاتا ہے. جب ورثہ تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے تو شوہر اور بیوی کا جو حصہ بنتا ہے وہ سب سے پہلے نکالا جاتا ہے. پھر جو جیسے جن کے فکس حصے ہیں، جیسے مطلب بہن ہے تو بہن کا فکس ہے، ماں ہے ماں کا فکس ہے، باپ ہے باپ کا فکس ہے، ان کے حصے نکال کے بعد پھر بیٹے کو ملتا ہے. اگر بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کا حصہ نکال کے بیٹے بیٹی کا ڈویژن ہوتی ہے کہ بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل. پھر ہم نے یہ جانا کہ میت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں حق میں بتائی تھی میں نے آپ کو کہ میت کے کیا حقوق ہیں. کہ میت جو ہے اس کے کفن دفن کا خرچ پہلے نکالا جاتا ہے. میت کا قرض ہو، چاہے اللہ کا قرض ہو چاہے بندوں کا قرض ہو، پہلے نکالا جاتا ہے. میت کی وصیت جو ہوتی ہے وہ پہلے نکالی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے ورثہ تقسیم ہوتی ہے ورثے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو فکس حصے کر کے رکھے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6. ہاف یعنی نصف ہے، 1/3 ہے، 1/4 ہے، 2/3 ہے، اور چھٹا حصہ ہے. یہ 6 حصے جو ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. 8واں حصہ ہے اور 1 حصہ حضرت عمر کے اجتہاد سے ہے جس کو سلسل باقی کہتے ہیں. وہ انشاءاللہ میں صحیح سمجھاؤں گی بعد میں. پھر اصحاب الفرائض 12 ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں. مردوں میں باپ ہے اور خاوند ہے، دادا ہے اور اخیافی بھائی ہیں. اور عورتوں میں اخیافی بہن، بیوی، ماں، دادی، نانی، بیٹی، پوتی، سگی بہن اور اللہ کی بہن ہوتی ہے.
پھر اس بات میں بیٹا عصبہ ہوتا ہے یا کوئی بھی قریبی مرد عصبہ بن سکتا ہے. لیکن اگر پہلے قریبی جو بھی سب سے زیادہ قریب ہوگا اس کی زندگی میں دور والا عصبہ محروم رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ایک انسان کے ایک سے زیادہ عصبہ بن گئے اور وہ ایک کے بعد ایک رشتے میں کمزور اگر ہے تو وہ پیچھے رہ جائے گا, اور رشتے میں دوری ہے تو پیچھے رہ جائے گا. جیسے اگر پوتا زیادہ دور ہے, بیٹا قریب ہے, تو بیٹے کی زندگی میں پوتا محروم ہے. اسی طرح جس کا رشتہ مضبوط ہے, سگے بھائی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے, باپ کی طرف سے بھائی صرف ہو جس میں, تو پھر باپ کی طرف کا بھائی جو ہے وہ محروم رہ جائے گا سگے بھائی کی موجودگی میں. پھر ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے, اب یہاں پر شاید ہم نے روک دیا ہے کہ جو حصے مقرر ہیں ان کی تقسیم کیسے ہوگی, ان کی تقسیم کیسے ہوگی, یہ ہم نے یہاں پر اسٹاپ کر دیا ہے. آئیش کا آج پورا کر سکتی, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا اتنا وقت لگ جائے گا. لیکن میں آپ کو فائل بھیجتی ہوں, میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ ایک بار اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ. اور دیکھیں آخر میں یہ چارٹ ہے, ٹھیک ہے, اس چارٹ میں جتنے بھی وارث بنتے ہیں ان سب کا ذکر ہے. تو اس چارٹ میں جہاں جہاں دیکھیں جو ریڈ لائن سے ایسے ایرو بنے ہوئے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اوپر والا موجود ہے تو نیچے والا جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے والد اگر ہے اور والد کے بعد یہ ایرو نیچے جا رہا ہے تو والد بھی ہے, دادا بھی ہے, تو والد کی موجودگی میں دادا محروم رہ جاتا ہے. تو اس طرح سے اس چارٹ کو انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنی طرف سے پڑھیے گا. انفارچونیٹلی پاکستان جانا ہے مجھے, 21 کو جانا ہے, اور اب ایک ہی کلاس بیچ میں آئے گی.